ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی کبریائی والے الفاظ اور کلمات اس اکیلے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس رب العالمین احکم الحاکمین نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا اور تمام تر انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی، ان کے اندازے لگا لیے، ان کے جنت جہنم میں جانے کی وجوہات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس محفوظ فرما لی، اور پھر اسی کے مطابق تمام کے تمام انسان اعمال سر انجام دیتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایک فرد کو اپنے پاس کھڑا کر کے ان کا حساب و کتاب لے کے ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ یہ تمام تر کام کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات، وعلیکم السلام، ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہم سب کا پالنہار پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخری الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھا کر، لوگوں کے طعن و تشیع برداشت کر کے، لوگوں کی گالیاں سن کر، ہر طرح کی تکلیفیں، بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچایا، اور مکمل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ تو کروڑوں اربوں درود و سلام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، اسلام کے کئی ایک پہلو ہیں۔ کاروبار کا الگ چیپٹر ہے، معاملات کا الگ چیپٹر ہے، توحید کا الگ چیپٹر ہے، اور نماز کا الگ چیپٹر ہے۔ ان تمام تر چیپٹرز میں ایک بنیادی چیپٹر ایسا ہے جس میں ہم نے بہت زیادہ ملاوٹ کر دی،
بہت زیادہ ملاوٹ کر دی. خالص چیز آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، اس کو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا عام سا ہوتا ہے، ہر شخص پہچان لیتا ہے. لیکن جب اس چیز کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو ذائقے بدل جاتے ہیں، بنانے کے طریقے بدل جاتے ہیں، پیش کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. اور یہی کچھ ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہوا. اور دین اسلام میں بھی ایک ایسی چیز، ایک ایسا پورا چیپٹر، ایک مواد جو بڑا سادہ تھا، سمپل تھا، جس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو معاشرے میں پہنچانا اور معاشرے میں اس کی تبلیغ کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا. لیکن مسلمانوں نے ہی اس کے اندر اس قدر ملاوٹ کر دی کہ مسلمان ہی پریشان ہے آخر خالص کیا ہے اور ملاوٹی کیا ہے. اور وہ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ وہ ہے مسلمانوں کی شادیاں. شادی کے ایونٹس اور اس کے طریقے، اس میں بلانے کے طریقے، مہمان نوازی کے طریقے، اور اس کے اندر موجود رسم و رواج جو ہمارے سروں کے اوپر اس وقت چیل بن کر بیٹھ گئی ہے، ہمارے گوشت کو نوچ رہی ہے، آسان الفاظ میں ہمارے اسلام کی بنیادوں کو نوچ رہی ہے وہ چیل. وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے اور ہم اسی کے اندر اس چیل کو اپنے سر پر، اپنے کندھے پر بٹھا کر اس کے بوجھ تلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بچوں کی، بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. اسلام نے بڑا سادہ دین دیا. چاہے کوئی انسان مغرب میں رہتا ہو، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، شادی کے مواقع پر جو بھی ایونٹ اس نے منانے ہیں، جو بھی طریقے اس نے اپنانے ہیں، ہر طرف سے اس کو ایک ہی ملے گا. یہ دین ہمارا بڑا یونیورسل ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو یا شہر میں ہو، شادی کرنے کا اسلامی طریقہ ایک ہی ہے. اسلام کے معاملات وقت کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے بدلتے نہیں ہیں. اس کے فتوے بھی ویسے ہی رہتے ہیں اور اس کے طریقے بھی ہمیشہ سے ایک ہی رہتے ہیں. بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ جس شخص نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی. الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دن مکمل کر لیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آدھا دن مکمل کر لیا، اب اس شادی میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ دین کی مخالفت ہے. یہ شادی کے بعد جس طریقے سے بیوی کو رکھ رہا ہے، جس طریقے سے بچوں کی تربیت میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آدھا دن مکمل کر لیا. نہیں، جس شخص نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی. کیا کر لی؟ حفاظت کر لی. کس اعتبار سے؟ اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے معاملات کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا، غیر محرم کی محبت سے بچا لیا، معاشرے کے بگاڑ سے بچا لیا اپنے آپ کو. کئی ایک برائیاں جو شادی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح وقت پر نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی. اب آ جاتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے، بنیادی طور پر کیوں اپنایا گیا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ دین میں بڑی ملاوٹ ہو گئی ہے. ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں جناب علی شادیوں کو سادہ بناؤ، سادہ بناؤ. لیکن ایک دیندار گھرانے کی بھی ہم شادی دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ سادہ بناؤ، اس طریقے سے سادہ بنایا نہیں جاتا. اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں سادہ بنانا، اصل میں حقیقت یہ چیز نہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں، لیکن ٹاپک لمبا کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کے اندر ملاوٹیں کر دی، ان ملاوٹوں کو نکالنا ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز، 5 بنیادی اصول ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس مختصر سے وقت میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. جن میں پہلی چیز ہے، اور یہ ٹاپک آج کا خاص کر والدین کے لیے، بچوں کے لیے نہیں، والدین کے لیے، کیونکہ اہم کردار جو ہوتا ہے وہ والدین ادا کرتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، جناب علی بچوں کی خوشی کے خاطر کیا. بچے بول لیتے ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہے شادی. کس نے کہا ایک دفعہ ہوتی ہے؟ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا، دوسری شادی کو بالکل ہی بھول گئے. ایک دفعہ نہیں ہوتی شادی. جب وقت ملے اور جب اس کے ساتھ حالات میسر آ جائیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا داماد کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے،
تو کیا ہم بیٹی کی دوسری شادی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ اگر ہماری بہو کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو کیا بیٹے کی دوسری شادی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ تو یہ سوچ کہ جناب شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو ساری خواہشات اس کے اندر پوری کر لو، یہ چیز غلط ہے، شیطانی سوچ ہے، شیطان کی چال ہے۔ اور چال تو ایک الگ بات ہے، یہ چل ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کو ایسے ایسے موقعوں پر ایسی ایسی باتیں آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے کہ ہم دین کے نام پر ہم اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین یہ سمجھ لیجئے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کسی کو پسند کریں تو محض بڑوں تک نہ رکھیں۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو اس کو لڑکی دکھا دیں، اور اگر بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کو لڑکا دکھا دیں۔ اور یہ بات میری اپنی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اپنے نکاح کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ایک انصاری عورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات پوچھی، کیا تم نے اس انصاری خاتون کو دیکھا ہے؟ صحابی نے فرمایا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ لو، اور پھر آگے ایک وجہ اور بھی فرمائی کہ انصاری جو خواتین ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، یہ کچھ قومی عیب ہوگا، کسی کی ناک پتلی ہوتی ہے، کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے، کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں، تو انصاری خواتین کی آنکھ میں کچھ عیب ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے تمہارے لیے کہ تم اس عورت کو دیکھ لو۔ یہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ بڑوں نے بس رشتہ فکس کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکا بیچارہ وہ شادی کے دن یا شادی کی رات ہی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، یا وہ لڑکی جو اس کشمکش میں ہے، پتہ نہیں میرا شوہر کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، اور وہ بالکل شادی کی رات اپنے شوہر کو دیکھ رہی، اور عین ممکن ہے، بالکل اس میں پاسبلٹی ہے، عین ممکن ہے کہ اس کو پسند نہ آئے۔ کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ کا کچھ وقت کا فیصلہ تھا، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں۔ کچھ منگنیاں 3-4 مہینے رہتی ہیں، اور کچھ منگنیاں 3-4 سال رہتی ہیں۔ اس دوران کس کی کس سے ملاقات ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا، خاص کر جو لڑکے ہیں اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہیں، کس کی کس سے ملاقات ہو جائے، کس وقت کون پسند آ جائے ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اسی طرح لڑکیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے پردے کا پورا خیال کرنا ہے، اسلامی تربیت ان کو دینی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی پسند آ جائے تو ہم اس کے دل کو تو نہیں روک سکتے۔ تو اسی طرح یہ چیز اگر ہوتی ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں وہی اپنے منگیتر کی تصویر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سامنے جتنا خوبصورت لڑکا آ جائے، جتنی خوبصورت لڑکی آ جائے، کوئی اس کو پسند نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا کہ شادی سے پہلے کے اور منگنی کے بعد کے دن جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے سب سے خوبصورت ترین دن ہوتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے منگیتر کے خیالات میں ہوتا ہے، اور حقیقت بات ہے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں وہی تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے جو والدین نے دکھائی ہوتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم نکاح کا ارادہ کرو تو تم اپنے جس سے نکاح کا ارادہ کر رہے ہو اس کو دیکھ لو، یہ تم دونوں کے درمیان محبت ڈالنے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں محفوظ ہو جائیں گے، کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری کس سے شادی ہونے والی ہے، اپنے دل کو اسی میں بٹھا کر رکھیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی محفل میں کوئی پسند آ گیا تو فوراً دھیان وہاں چلے جائے گا، نہیں میرے والدین نے تو اس کو پسند کیا ہو۔ اور اگر لڑکا یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے تو والدین کو اس میں آڑ نہیں بننا چاہیے، لڑکی ڈیمانڈ رکھتی ہے تو والدین کو اس میں آڑ نہیں بننا چاہیے، یہ بالکل جائز ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات، جو والدین یہ کام کر لیتے ہیں وہ آگے چھوٹ دے دیتے ہیں، یہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ جناب عالی 1.5-2 سال ہے منگنی میں، ابھی شادی میں ایک دوسرے کو ذرا سمجھ لیں گے، ذرا اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، شریعت نے یہاں پر لگام لگا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اور ایک مرد خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔
آپ ان کو بات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, ملاقات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, یہ کس بنا پر دے رہے ہیں آپ؟ شریعت نے صرف دیکھنے کا کہا ہے, اور اس وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان محبت ہو جائے اور کسی تیسرے کی محبت ان کے دل میں نہ بیٹھے. لیکن یہ باتیں کرنا, یہ ملنا, یہ تو سراسر شیطانی عمل ہے, اور شیطان کے ذریعے زنا کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایسے کتنے کیسز آئے ہیں. اور منگنی تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی, اگر نکاح بھی ہو جائے نا, نکاح بھی ہو جائے تو پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کئی گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں, کئی گھر بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. 2-3 سال منگنی رہی, منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو گیا, وہ اپنی منکوحہ سے باتیں کر رہے ہیں اور باتیں اتنی بڑھتی گئیں. روزانہ کیا پوچھ لیں گے؟ روزانہ کیا خیر خیریت لیں گے؟ کھانے کا پوچھیں گے؟ نہیں. پھر وہ باتیں وہ نکلتی ہیں جو آپس میں بڑوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں. ابو تو یہ باتیں کر رہے تھے, امی تو یہ باتیں کر رہی تھی, شادی میں یہ ہوگا, اس طرح کا جوڑا بنے گا, اس طرح کے وہ معاملات. وہ باتیں نکلتی گئیں, لڑکے سے اس کے والدین تک پہنچی, وہاں سے پھپھی تک پہنچی, وہاں سے تایا تک پہنچی. آپس میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا, انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا. بھائی یہ تمہاری باتیں کرنے کی تھوڑی ہیں. تم نے تو ابھی وقت دینا ہے اپنے کیریئر پر, اپنی جاب پر, اپنے کاروبار پر, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ شادی کے بعد فجر نہ نکلے. اور لڑکی نے اپنی پوری کی پوری ایفرٹ کرنی ہے, پوری توجہ دینی ہے گھر گھرستی کو سیکھنے میں. صفائی ستھرائی سیکھو, رہنے سہنے کا طریقہ سیکھو, بیوٹیشن کا کوئی کورس کر لو, اپنے شوہر کے لیے تم نے خوبصورتی کو اجاگر کرنا ہے اپنے, اس چیز کا کوئی کورس کر لو, اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو, قرآن کا ترجمہ سیکھ لو. اگر شوہر کوئی دینی غلطی کر رہا ہے, قرآن میں کوئی غلطی کر رہا ہے, تو تم نے اس کو سکھانا ہے. اپنے بچوں کی تربیت تم نے کرنی ہے, قرآن کا ترجمہ سیکھ لو. اور سب سے بڑھ کر کھانا پکانا سیکھ لو. گھر گھرستی کی بہت اہم بنیاد ہے یہ, کھانا پکانا. شوہر کو, گھر والوں کو بہترین کھانا چاہیے ہوتا ہے, اور جس عورت کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے, اللہ کی قسم اس کا شوہر بھی اس کا ہو کر رہتا ہے. باہر کھانا کھانے کی اس کو عادت نہیں ہوتی. تو ان کاموں پر توجہ دینی تھی, کس چیز میں لگ گئے؟ موبائلوں میں اور ادھر ادھر میں باتوں میں. تو والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو دکھائیں اور چند محفلوں میں ان کا آمنا سامنا کروا دیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن باتیں کرنے سے ان کو لازمی روکنا ہو, بے وجہ کی باتیں کرنے سے لازمی روکنا ہوگا. اور پھر آج کل انٹرنیٹ کے زمانے میں باتیں کوئی صاف ستھری نہیں ہوتی میرے بھائی, بالکل واضح طور پر آپ کو میں بتا رہا ہوں, صاف ستھری باتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایک بات اور, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ملاقات کرنا تنہائی میں ملنا ہے. یہ جو موبائل ہے, جب آپ پہلے یہ موبائل نہیں تھا تو ملاقات ہی ہوتی تھی, آپس میں بات کرتے تھے. اب ہم بھی تو کسی سے جب کاروباری کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ملاقات کا الٹرنیٹ آ گیا. یار میں آ نہیں سکتا, آپ کے پاس وقت نہیں دے سکتا, آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے, آپ مجھے میسج کر دیجئے, مجھے کال پر بتا دیجئے گا, مجھے کال پر یاد دلا دیجئے گا. یہ بھی ایک ملاقات ہی ہے. تو بچوں کو اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ کوئی ملاقات تھوڑی کر رہے ہیں, تو میرے بھائی یہ بالکل ملاقات ہے. اور یہ ایسی ملاقات ہے کہ والدین کو بھی نہیں پتا کہ کس کس وقت مل رہے ہیں, کیسی باتیں ہو رہی ہیں, کن الفاظ میں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم سب کی تنہائیوں کو پاک کر دے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے, ہمارے بچوں کی تنہائیوں کو پاک کر دے. تو میرے بھائی پہلی بنیادی چیز, اپنے بچوں کو ان کے منگیتر یا جس سے شادی کرنا ہے ان کو لازمی ان کا چہرہ دکھائیں. لیکن صرف یہیں تک رکھیں اپنے آپ کو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چوری چھپے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو روکیں, ان کو دینی تعلیم دیں اور بڑے آسان انداز سے سمجھائیں, اچھے طریقے سے سمجھائیں, فوراً مارٹ پیٹ شروع نہ کر دیں. دوسری چیز, جب پسند آ گیا, معاملات طے ہو گئے, تو پھر آپ نے استخارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استخارہ کرنا ہے. کرنا ہے, کروانا نہیں ہے. بات ذہن میں رکھیے. آج کل ہمارے معاشرے میں استخارہ کروانے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے نہ کہ کرنے کو, اور یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے, یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری کی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح میں قرآن کی آیت سکھلاتے ہیں, جس طرح قرآن کی آیتیں سکھلاتے ہیں. اور قرآن کی آیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ذمہ داری ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک آیت حضرت جبریل کو دی. حضرت جبریل پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو قرآن کی آیتیں سکھلائیں, کیونکہ ہمیشہ زندہ تھوڑی رہنا ہے, قیامت تک زندہ نہیں رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ گئی, آپ نے رب کے پاس آپ تشریف لے گئے, تو اس سے پہلے تمام کی تمام آیتیں پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچانی تھی. اور یہی ہم ہر جمعے سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا. جس طرح قرآن کی آیتوں کی اہمیت ہے, اسی طرح استخارے کی دعا کی اہمیت ہے. اب خود ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دے کہ کس کس کو استخارے کی دعا یاد ہے. ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا, قرآن سیکھا, لیکن استخارے کی دعا نہیں سیکھی. کیوں؟ کیونکہ دوسرے کے اوپر ہم نے ڈیپینڈ کر لیا کہ قاری صاحب, مولوی صاحب استخارہ نکال لیں گے. نہیں میرے بھائی, استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ یہ خیر سے ہے, اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعا طلب کرنا, اس کو کہتے ہیں استخارہ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے. اور حدیث آپ لوگ خود بھی سرچ کیے گا, حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 6382, 6382. ہر شخص اپنے موبائل میں نکال کر یہ پڑھ سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھلاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جب بھی استخارے کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے, فرض نماز کے علاوہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے, نفل نماز. یا آپ فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں نا, یا آپ اس میں بھی استخارے کی نیت کر سکتے ہیں. 2 رکعتیں پڑھ لی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی. اور دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہم انی استخیرک, یا اللہ میں تجھ سے خیر کی دعا طلب کرتا ہوں, واستقدرک, اور میں تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں, بقدرتک, تیری طاقت کے ذریعے, تیری طاقت کے ذریعے, واسألک, اور میں سوال کرتا ہوں, من فضلک العظیم, تیرے بڑے فضل کے ذریعے, بڑے فضل کے ذریعے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, یا اللہ تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, تو ہی غیب کے علم رکھتا ہے, تو ہی غیب کے علم رکھتا ہے. اور پھر أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ, آگے یہ لفظ آئے گا, یہاں پر آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے. أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ, یہاں پر ایک ورڈ آئے گا, أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ, یا اللہ یہ کام. یہاں پر آپ نے کوئی دکان لینی ہے, اس کا نام لینا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں دکان لے رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے. آپ نے کسی سے پیمنٹ لینے جانی ہے, یا اللہ اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے. میری بچی کا رشتہ ہو رہا ہے, یا اللہ اس میں خیر پیدا کر دے. بلکہ بچے بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا استخارہ خود کریں. اور ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. یہ بالکل باطل چیز ہے. شیطان نے یہ ذہن میں بٹھا دیا کہ صرف مولوی صاحب ہی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. یا اللہ میں تجھ سے اس کام کا سوال کرتا ہوں, خیر لی دینی و معاشی و عاقبت امری. آگے بہت لمبی دعا ہے کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے, تو یا اللہ اس کے اندر خیر پیدا کر دیں. آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا پڑھی, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کری. اب اس کے بعد اس کام میں لگ جانا ہے. کسی آپ کا وحی کا انتظار نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی بھیجے گا, نہیں, وہ تو غیب کا علم ہو جائے گا. وحی کا سلسلہ تو روک دیا اللہ تبارک و تعالی نے. اب اس کے بعد اگر آپ کا دل اس کام کے اوپر اطمینان آ رہا ہے, اس کام کے لیے راستے آپ کے لیے آسان ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اب اس کام میں اگر بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں, 1-2 رکاوٹیں نہیں, 1-2 رکاوٹیں تو ہر کام میں آتی ہیں, لیکن کوئی بڑی رکاوٹ آ گئی اور آپ کا دل اس کام کی طرف مطمئن نہیں ہو رہا, یعنی کہ پہلے ایک چیز اچھی لگ رہی تھی, رشتہ اچھا لگ رہا تھا, اب اس رشتے کے دوران یہ جو منگنی کا کچھ عرصہ تھا, اس کے دوران کوئی ایسی بات آ گئی, لڑکے کی کوئی ایسے نشے والی کیفیت آپ کے سامنے آ گئی, کسی نے کوئی ایسی بات بتا دی, اس کا کوئی اور معاملہ آ گیا آپ کے سامنے, کوئی ایسی بات جو آپ کا دل مطمئن نہ کر رہا ہو کہ نہیں یہ معاملہ خراب ہے, آپ کا دل بار بار کھٹک رہا ہو, تو یہ سمجھ لیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشارہ ہے. آپ نے جو استخارے کی دعا پڑھ دی ہے, آپ اس معاملے کو ختم کر دیں. گھر بھی تو ٹوٹتے ہیں نا, آپ منگنی کو ختم کر دیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا. رشتہ پکا ہونے سے پہلے کچے میں ٹوٹ جائے وہ زیادہ بہتر ہے اس بات کی نسبت کہ بچی کی شادی ہو, بچے کی شادی ہو, اور پھر ایک جو ہے نا جرگا بیٹھے اور سب لوگ بیٹھے, لڑائی جھگڑے ہوں اور پھر طلاق کا معاملہ ہو. اس سے بہتر یہ ہے اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو منگنے کے بعد آپ رشتہ توڑ دیں. لیکن آپ نے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے
تو استخارے کا صحیح طریقہ میرے بھائی یہ ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز شروع ہو جاتی ہے وہ ہے جہیز. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. یہی پوسٹیں بھی چل رہی ہیں, یہی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں, اور یہی لوگ بولتے بھی ہیں جہیز ایک لعنت ہے. اور پھر دوسری جگہ لوگ جو ہے وہ جہیز کی مثالیں بھی دیتے ہیں, اور مثال بھی کس سے دیتے ہیں؟ حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا. آپ جب حدیث سرچ کریں گے نا موبائل پہ یا حدیث کی کتابوں میں, آپ کو جہیز کے نام سے صرف اور صرف ایک حدیث ملے گی. کتنی حدیثیں ملیں گی جناب؟ ایک حدیث. لاکھوں حدیثوں کے مجموعے میں صرف ایک حدیث ملے گی آپ کو جہیز کے اعتبار سے. اور اس میں ہے کیا کہ جہیز کا صرف ورڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. ایک تکیہ تھا, کچھ احادیث میں آتا ہے 2 تکیے تھے, ایک گدا تھا, ایک مشکیل وہ تھا مشک تھی جس میں پانی بھر کے لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک چادر تھی. یہ 4 سے 5 چیزیں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا. اتنی بات بیان کر کے وہ کروڑوں روپے کا, لاکھوں روپے کا جہیز, اور وہ بوجھ بنتا ہے, اور پھر وہ لڑکی اپنے کندھے پر لاد کر, اللہ اکبر کبیرہ, ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دے, 17 18 سال 20 سال اپنی بیٹی کو پالا, اس کو تربیت دی, وہ سب کچھ بھی دے, اور پھر ساتھ میں لاکھوں روپے کا جہیز بھی دے, تمہارا کمرہ تمہارا گھر بھی بس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیز لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پیر نہیں کانپتے؟ دل کیسے گوارا کر جاتا ہے؟ آئیے اس کا پیچھے کا پس منظر سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کا وقت قریب آیا, رشتہ ہو چکا تھا, شادی کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں رقم دینے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر. مہر کا معاملہ بھی ابھی آگے آئے گا. مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. شادی کس سے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کی بیٹی سے. آج ہم تھوڑا سا جھجکتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ہماری حیثیت سے اوپر کوئی حیثیت والا ہوگا, نہیں بھائی رشتہ لے کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم ان کی حیثیت کے نہیں ہیں, ہم شادی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بیٹی سے رشتہ کر رہے ہیں, اور کون؟ حضرت علی. اور پاس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ اثار تو ہے جو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا جی وہ تو ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ اور مہر کی رقم لے کر آؤ. مہر ضروری ہے, دیگر لوازمات ضروری نہیں ہے جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں. اور یہی منگنی سے شادی کے دوران جو لڑکا اور لڑکی کی عیدیاں جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی اس سے پہلے کیا وہ عید کے کپڑے نہیں بناتا تھا لڑکا؟ اس سے پہلے کیا وہ عیدگاہ میں ایسے ہی جاتا تھا؟ العیاذ باللہ. اس سے پہلے کیا اس کی کوئی شاپنگ نہیں ہوتی تھی جو سارا وہ لڑکی والوں نے کرنا ہے؟ اور اس لڑکی کی کوئی شاپنگ نہیں ہوتی تھی, اس کے والدین اس کا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے جو لڑکے والوں کی طرف سے وہ ساری عیدیاں آئیں گی. یہ ایک تحفہ تھا جو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے دے دیا. ہماری ہونے والی بہو کے لیے ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں, ہمارے ہونے والے داماد کے لیے ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں, بس دے دیا ایک تحفہ. اس کو رسم بنا کر اس کو معاشرے میں لاگو کر دیا کہ 2 سال اگر منگنی رہے گی تو عید پہ بھی عیدیاں آئیں گی اور بقرعید پہ بھی عیدیاں آئیں گی. اور بقرعید پہ کیا ہوتا ہے؟ سسرال میں یہ ران جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہمارا پڑوسی, وہ ہمارا رشتہ دار, وہ بھوکا مر رہا ہے, سارا سال اس کو گوشت نصیب نہیں ہوتا, اور ہم نے یہ سوچا چلو ان لوگوں کو گوشت دے دیں گے. لیکن نہیں, سسرال والے کیا کہیں گے؟ وہاں سے بھی ایک ران آ گئی, یہاں سے بھی ایک ران چلی گئی. کیا کیا آپ نے؟ کس کا حق ادا کیا؟ یہ تو لینا دینا ہو گیا صرف.
نہ کسی میں کمی آئی، نہ کسی میں بیشی آئی، نہ کچھ بڑا، صرف ایک رسم کے نام پر اس بیچارے کا حق مارا گیا، جو آپ کا پڑوسی تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، جو حقدار تھا، جو سارا سال گوشت نہیں کھاتا تھا، اس کو ایک آس تھی کہ میرے فلانا رشتہ دار کی یہاں قربانی ہوئی ہے، دو قربانیاں ہوئی ہیں، کچھ تو گوشت آئے گا، اور ہم نے اسی رشتہ داروں میں تین بیٹیاں ہیں، تین بیٹے ہیں، سب کے رشتہ داروں میں سسرالوں میں رانے جا رہی ہیں، گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ جو حقدار تھا وہ اپنے حق سے مارا گیا۔ یہ رسم اپنے اوپر لاگو نہ کریں۔ آپ نے بہت بڑی قربانی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ دے دیں، لیکن کسی کا حق نہ ماریں، اپنے اوپر اس چیز کو لاگو نہ کریں۔ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ نے تو لڑکی والوں کو دے دیا، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سسرال سے تحفہ ہے تو ہمیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا۔ یہ چیز غلط ہے، یہ رسم غلط ہے۔ تو بات ہو رہی تھی مہر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی وہ بکوائی، اور جا کے مہر کی رقم لے کر آؤ۔ وہ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ خرید لیں، اور یہ معاملہ ہے، میری شادی قریب ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 30 درہم میں خرید لیا، 30 درہم میں خرید لیا، اور اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ پر۔ کچھ عرصے کے بعد وہی ہتھیار ان کو واپس دے دیا تحفے کے طور پر۔ اس وقت ان کو نہیں کہا اچھا تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی، لاؤ میں دے دیتا ہوں، ان کے پاس تو لاکھوں روپے تھے، نہیں، عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ اس وقت ان سے خرید لی چیز، جا کے تم اپنا مہر کی رقم ادا کرو، اپنی شادی کرو۔ اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، کسی کو کچھ اور دے رہے ہیں، فطرے کے لیے ہم کسی کو غریب کو کچھ دے رہے ہیں، تو ہم تحفے کے طور پر ان کو دے دیں، بتا کر، جتا کر نہ دیں۔ تو ان کو وہ رقم دی، انہوں نے وہ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھی، اسی رقم سے کچھ پیسے بھجوا دیے عورت کی کچھ سج دھج کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کچھ رقم اس کی صرف ہوئی گدے بنوانے پر اور وہ مشکیزہ بنوانے پر، پانی لانا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ چکی بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کی جو بنیادی چیزیں تھیں، جو بنیادی رہنے کی چیزیں تھیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کی رقم سے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب سے کچھ نہیں لگایا۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی۔ اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، وہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیں، اور دوسری بیٹی جو مدینہ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا نکاح ہوا، اس بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تہمت ہے یہ۔ اعدلوا بین اولادکم، جو نبی یہ فرما رہا ہے اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، وہ ایک بیٹی کو تو جہیز دے اور وہ دوسری بیٹی کو جہیز نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو حدیثیں دکھائی جاتی ہیں اور حدیث کے نام پر ڈھونگ کیا جاتا ہے اور اس کا پس منظر بتایا نہیں جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ پوری حدیث معلوم ہونی چاہیے، پس منظر معلوم ہونا چاہیے، واقعہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی یہ شادی بڑی سادی ہے، اس میں 3-4 چیزیں بنیادی ہیں کہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کریں، یعنی کہ والدین پسند کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی ان کو دکھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مہر کی رقم طے کی جائے، نکاح کیا جائے اور ولیمہ کیا جائے، استخارہ کیا جائے۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں جو شادی کے ہیں، اور ہم نے اس کو اتنا لمبا کھینچ دیا، اس قدر لمبا کھینچ دیا کہ بیٹی بیٹا پیدا ہوئی ہے نا، ابھی سے اس کے جہیز کی تیاری شروع کر دو۔ اور حقیقت بات ہے، یہ اسی معاشرے کی، ہمارے خاندان کی باتیں، یہ کوئی کسی انڈیا کی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے۔ تو میرے بھائی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کے جہیز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میں نے اور آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے۔ آج میرے بچے آپ سب کو معلوم ہے، آدھے لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، بیٹا 7 سال کا ہے اور بیٹی 3 سال کی ہے۔ میں نے ابھی سے یہ نیت کر لی، ہماری بھی شادی ہوئی، میں یہ کہوں گا کہ مکمل اسلامی طریقے سے نہیں ہوئی، مکمل اسلامی 80% اسلامی طریقے سے ہوئی، لیکن اس میں بھی 20% ہماری شادیوں میں بھی کہیں نہ کہیں رسم و رواج آ گئے تھے۔ لیکن میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے کہ اسلامی طریقے سے بالکل سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اور سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی حد تک کرنی ہے، مہمانوں کو نہیں بلانا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ آگے معاملہ کیا ہے۔ اور پھر جو بنیادی بات میں نے چھوڑی ہے ایک چیز، کہ پسند کس بنیاد پر کرنا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے جمعے کو اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، آپس میں محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، تو اس وقت والدین کا کیا کردار ہے اور بچوں کا کیا کردار ہے،
اور کورٹ میرج کی کیا حیثیت ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور صحت کے ساتھ ہمیں سلامت رکھے, ہم سب کی ملاقات کروائے. انشاءاللہ اس بات پر ڈسکس کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. میرے بھائی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ شادیوں کا موسم بھی چل رہا ہے. ہم نے شادیوں پہ غور کرنا ہے کہ کون کتنی خرافات کر رہا ہے اور کون کتنے اسلامی طریقے سے شادی کر رہا ہے. اور ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے, شادی کو سمیٹنا ہے, اپنی شادی میں اللہ تبارک و تعالی سے رحمتیں طلب کرنی ہے, نہ کہ ناچ گانے کر کے اس کو ناراض کرنا ہے. یہ ساری نیت ہم نے کرنی ہے اور اس کی اول ترین ذمہ داری جاتی ہے والدین کو. تو جتنے والدین بیٹھے ہیں, چاہے ان کے بچے چھوٹے ہیں چاہے ان کی شادیاں ہونے والی ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے استقامت کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری شادیوں کو خرافات سے اور اللہ تعالی کی ناراضیوں سے محفوظ فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہماری محفلوں کو پاک کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی نظروں کی اور زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, ہمیں حلال کمانے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ایمان کے نور سے منور کر دے. ہمیں قرآن کو اصل حقیقت میں جیسے اس کا حق ہے اس طریقے سے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. پڑھانے کی, قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی اور اسے سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.